سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز کروں گا جو پہلی کیجویلٹی ہے سینیٹر قاسم رونجو صاحب. انہوں نے آج اختر مینگل صاحب کے ساتھ ایک میڈیا ٹاک میں کیا بتایا، ذرا سنیے. یہاں جو حاکم ہیں ان کی چلتی ہے، ان کے فیصلے چلتے ہیں، وہ فیصلے کرواتے ہیں اور عمل بھی کرواتے ہیں. سب چیزیں تفصیلات کوئی خاص نہیں ہے. یہ زوراور لوگ تھے جو بھی تھے، جہاں سے بھی آئے تھے. 6 دن مجھے مہمان بنایا. وہ مچھروں کے کاٹنے سے، ایک پہلے میں ڈائلسس کا مریض ہوں، 2 دفعہ ڈائلسس بھی کروایا، لے گئے تھے اسپتال. اس کے بعد مچھروں کے اندر سے ملیریا ہو گیا اور اس ملیریا کے اندر پھر لے گئے اسپتال. یہ ان کا اخلاق تھا. برحال جو بھی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے گھر چھوڑو، میں بھاگ تو نہیں جا رہا ہوں پاکستان سے. میں نہیں 4 دن مہمان ہو، 2 دن ہمارا بھی کھانا کھاؤ، پلانا دن کھائے. یہ اسی قسم کی باتیں رہیں. آپ کا موبائل فون اور جو ٹی وی اخبارات تک ایکسیس، سوشل میڈیا تک ایکسیس، سب کچھ بند کیا؟ یہ تو شروع سے لے لیے، جیب سے نکال لیے. پہلے آدھے گھنٹے نہیں، 15 منٹ میں بھی لے لیے وہ. تو یہ تھے جی سینیٹر قاسم رونجو صاحب، جنہوں نے کہ آج سینٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. فیصل واڈا صاحب، اب آپ بھی سینیٹر ہیں اور قاسم رونجو صاحب بھی سینیٹر تھے. 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا انہوں نے. پارٹی نے کہا اب تم استعفیٰ دے دو. تم نے یہ استعفیٰ جو ہے پریشر میں دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہاں پریشر میں دیا ہے، اور پورے میڈیا کے سامنے ساری سٹوری بنا کے انہوں نے خدا حافظ کہہ دیا. تو یہ داغ نہیں لگ گیا 26ویں آئینی ترمیم کو؟ بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں میر صاحب، میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ اس ملک کے اندر نوٹ اور ووٹ کبھی پاکستان کا مسئلہ نہیں رہا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ فرض کر لیں میں نے پیسے لے لیے اور میں غائب ہو گیا ہوں، اور اب مجھے سمپتی ویو بھی چاہیے اور مجھے پاپولیرٹی ویو بھی چاہیے. تو میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا میرا باپ اٹھا لیا، بچہ اٹھا لیا، چچا اٹھا لیا، دادا اٹھا لیا. لیکن اس اٹھانے کی کوئی شواہد نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو آج سے نہیں ہو رہا، 65 سال سے ہو رہا. اور یہ چیزیں اگر 1 گھنٹہ پہلے، 1 دن پہلے، 2 دن پہلے ہو جاتی ہیں، جو پی ٹی آئی نے بھی سارا ڈرامہ کیا، وہ بھی اگر 1 دن پہلے ہی بھی بولتے کہ اس سینٹ کے اندر سب لوگ جمع ہیں، پکڑے گئے، کتنی دیر ہوتی نشاندہی کرنے کی. پھر انہوں نے بتایا کہ ناخن نکال دیے، پلاس سے سینہ کھینچ دیا، کان میں تیزاب ڈال دیا، آنکھ میں ڈرل مشین ڈال دی، پیر کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا، اور اس کے بعد ان کو پلاسٹک سرجن سے زندہ بھی کر دیا، جوڑ بھی دیا، اور ایوان میں بھی لیا اور ان سے ووٹ بھی نہیں لیے. پھر ان کا اپنا سی ایم کے پی کے جو ہے گنڈا پور صاحب، وہ خود غائب ہو جاتے ہیں، خود نمودار ہو جاتے ہیں. تو میں کس کی بات مانوں؟ یہ تو ایسی سفید جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آن اے لائٹر نوٹ، میں تو ہم مستی میں یہ بات مذاق میں کرتا ہوں، ابھی تو ڈگی نہیں کھلی تھی تو اتنے ووٹ پڑ گئے. ڈگی والی بات تو آپ پہلے بھی کرتے ہیں. ہاں میں کرتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں تو لائٹر نوٹ پہ کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ڈگی میں کیا ہے، تو میں کہتا ہوں ڈگی میں پرزے بھی ہوتے ہیں، اسپیئر ویل بھی ہوتا ہے، مٹھائی بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، کیک بھی ہوتا ہے. بٹ اینی ویز، لیکن کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ میری صاحب، میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ ہمیں 64 ووٹ ریکوائرڈ ہے، ہمارے پاس 66 ووٹ ہیں بغیر ڈگی کے آن اے لائٹر نوٹ. یہ بائی فار ہونی تھی. ٹھیک ہے، یہ جو کنسنسس بلڈ کیا، بلاول صاحب نے بہت محنت کی، بھاگے دوڑے، ینگسٹر ہیں، انہوں نے محنت کی، کنسنسس پیدا کیا، عزتیں بھی بچا لی لوگوں کی. اچھی بات ہے یہ. ٹھیک ہے، مولانا صاحب کا جہاں تک آپ رول پلے کریں گے، تو مولانا صاحب نے ایک زبردست کام کیا، ایک اچھے پالیٹیشین. میں ان کے بھائی سے تو میری بہت دوستی ہے، وہ پتہ ہے 10-12 سال سے میری ان کی دوستی ہے، کاغرا مرتضیٰ بھی دوستی ہے. انہوں نے جو ان کے ساتھ ہوا تھا، یہودی، کافر، ڈیزل، اٹرب، انہوں نے سب سے تعریف کرائی سمیت عمران خان صاحب کے، اور کسی ایک کی بھی تعریف نہیں کی. تو میں تو داد دیتا ہوں ان کی سیاست کو، میں تو ان کا فین ہو گیا، سیکھنی چاہیے یہ سیاست. لیکن قاسم رونجو صاحب نے جو کہا ہے، اس کو آپ کیسے ڈینائی کیسے کریں گے؟ میں ان کی بات کو ایکسیپٹ کیسے کروں گا؟ بھائی اگر آپ اندر آ گئے تھے تو آپ پھر اس وقت میڈیا میں چھپا کے میڈیا کو بول دیتے. اس وقت ہی کہا. ٹھیک ہے، دیکھیں اختر مینگل صاحب بھی جو ہے، ان کے ساتھ بھی میرا بڑا عزت لحاظ کا رشتہ ہے، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. وہ ادھر موجود تھے اختر مینگل صاحب. ٹھیک ہے، اور اتنا کوئی بیوقوف نہیں ہوتا. لیکن بات یہ کہ آپ یہ کریں کام کہ پہلے ادھر سے کام کر لے، پھر ادھر جا کے ضمیر کی آواز سن لے، یا مسٹر ضمیر کی آواز سن لے، یا نوٹ کی آواز سن لے، یا ووٹ کی آواز سن لے، اور پھر جا کے آپ نیا کام کریں. میرے خیال سے یہ بھی نامناسب چیز ہے. آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ میں نے ووٹ دیا ہے تو میں نے ووٹ دیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے میر صاحب کہ کیمرے کی آنکھ سے سب گزر کے گئے ہیں؟ آپ کے کیمرے لگے ہوئے تھے سارے، وہاں تحمل سے سب بیٹھے ہوئے بھی تھے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے آئے، تصویریں کھنچائی، 1 بائی 1 کر کے باہر گئے، 1 بائی 1 کر کے اندر آئے. اتنی سب سچویشن کے اندر کہیں تو بول سکتے تھے. ٹھیک ہے، کس طرح معلوم ہے؟ جی. اور عباس بپی صاحب، آپ بھی موجود تھے سینٹ میں، اور واڈا صاحب بھی موجود تھے، اور سینیٹر قاسم رونجو صاحب بھی موجود تھے. تو قاسم رونجو صاحب نے
آج استعفیٰ بھی دے دیا اور پریس ٹاک میں یہ بھی کہا کہ میں 6-7 دن تک مجھے اغوا کیا گیا, کہیں پہ رکھا گیا تھا جہاں مچھر بہت تھے. تو فیصل واڈا صاحب کا کہنا ہے ان کو پہلے بولنا چاہیے تھا, جب وہ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی, جب 26ویں ترمیم پہ رائے شماری ہو رہی تھی, آپ موجود تھے, تو آپ کو کیا لگا کہ رونجو صاحب اور سینیٹر نسیمہ احسان شاہ صاحبہ جو ہیں وہ پریشر میں تھے یا اپنی مرضی سے آئے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, میں اور واڈا صاحب پرانے کولیگ رہ چکے ہیں, ہمارے اصول اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں یہ بالکل سچ کہتے ہیں اور بالکل جو ایکوریٹ یہ بول رہے ہوتے ہیں ویسی تقریباً چیزیں نا ہو رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ڈگی میں ہم نے بہت سارے لوگ رکھے ہوئے ہیں, ڈگی میں پڑا ہے, جب ضرورت پڑے گی نکال لیں گے, یہ بالکل حقیقت پہ مبنی ہے. لیکن ایک چیز سے میں اگری نہیں کرتا کہ اگر قاسم نوجو صاحب نے پیسے لیے ہوتے 50 کروڑ 60 کروڑ, جو کہ ریٹ سننے میں آ رہا تھا کہ جی سینیٹر یا ایم این اے کو 50 کروڑ دیا جا رہا ہے, تو وہ کم از کم آج استعفیٰ نہ دیتے, پھر سینٹ کی سیٹ رکھنی چاہیے تھی. تو جس نے استعفیٰ دے دیا یقیناً وہ پیسے نہیں لے سکتا. نمبر 1, جس قسم کی صحت ان کی ہے, جس قسم کی میڈیکل کنڈیشن میں وہ ہے, آپ کو پتہ ہے ڈائلیسس کا مریض جو ہے نا اس کی لائف سپین اتنا لمبا نہیں ہوتا, اور الٹیمیٹلی اگر وہ جا کے اپنا یہ ڈائلیسس اپنا یہ نہیں چینج کرواتا, ٹرانسپلانٹ نہیں کراتا, تو 6 مہینے سال کے بعد اللہ معاف کرے اس نے مطلب دنیا چلے جانا ہے. وائی وڈ پرسن الائے جس کی 6 مہینے سال بعد شاید اللہ کرے ان کی لمبی زیادتی ہو, اگر کسی نے فوت ہو جانا وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ اینڈ ویری فرینکلی یہ پہلا استعفیٰ ہے. اس کے بعد نسیمہ احسان کا استعفیٰ بھی آئے گا. جب یہ دونوں اس وقت تشریف لے کے آئے تو میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کاؤنٹنگ کر رہا تھا. واڈا صاحب کو پتا ہے میں نے خود کھڑے ہو کے ایک شخص کی سیٹ پہ جا کے کاؤنٹنگ کی تاکہ چلیں کم از کم کچھ ویلیڈیٹ تو ہو جائے. تو جب ان کی کرسی پہ گیا تو میں نسیمہ احسان کی جب میں نے شکل دیکھی تھی, لٹرلی آئی کوڈنٹ سی ان آئیز, میں اس کی آنکھوں میں آنکھ دے کے بات نہیں کر سکا. رونجو صاحب مرد تھے, آبویسلی وہ جی دلیری کے ساتھ بیٹھے تھے, پہلے پیچھے بیٹھے تھے, پھر آگے بیٹھ گئے, مسکراتے رہے, بڑی مشکل سے چلتے رہے, جب لابیز میں جانا تھا جب بھی چلے گئے. لیکن اس بی بی کی آنکھ میں جو خوف درد تھا نا, آئی کوڈ ناٹ سی اٹ, حتیٰ کہ میں اس کی کرسی پہ جا کے کاؤنٹ کرنے گیا تھا. اینڈ ویری فرینکلی یہ 2 چیزیں, اور جو ڈگی والی بات کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ اگر اس دن مولانا صاحب نہ آتے تو آج یہ پہلا استعفیٰ, پھر نسیمہ صاحب, اور اس کے بعد 4 استعفے اور بھی آنے تھے. مولانا کے 2 بندے اس وقت وہ ڈگی میں تھے اور ہمارے 2 بندے بھی ڈگی میں تھے. سو 4 یہ اور 2 مینگل صاحب کے 6 بندے ریزرو میں موجود تھے کہ اگر مولانا نہیں آتے تو مولانا کے 2 بندے, 2 ہمارے اور 2 مینگل صاحب کے 64 پورے کر رہی ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں دوسروں کی بات نہیں کرتا. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے 2 بندے بھی ڈگی میں تھے, لیکن وہ آئے تو نہیں ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بھی 2 بندے ڈگی میں تھے؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ ڈگی میں تھے؟ اچھا, میں ڈگی کا لفظ از مور آف اے ویری ڈسکریسنگ ورڈ فار اینی سینیٹر اور اینی ہیومن بینگ. وہ تو میں واڈا صاحب کی زبان استعمال کر گیا. میں جنرلی ویسے کہتا ہوں کہ وہ ریزرو فورس میں استعمال تھے, ایکسٹرا کے طور کے اوپر, ایکسٹراس کے طور کے اوپر باہر بیٹھے تھے. اینڈ ویری فرینکلی یہ دونوں لوگ جن کا ہم نام لے رہے تھے ان سے 5 دن پہلے ہمارا کانٹیکٹ ختم ہو گیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے میں وہاں ہوں اور میں ان کے پاس ہوں اور میں ان کے پاس چلا گیا ہوں. پھر ان کے فونز بند ہو گیا اور ان سے رابطہ ختم ہو گیا. لیکن رابطہ منقطع ہونے سے پہلے انہوں نے تقریباً ہمیں اطلاع کر دی تھی کہ میرے ساتھ یہ ایشو ہے اور میں پکڑا گیا. ایک کی مطلب جب ہم سے بات ہو رہی تھی تو پیچھے فون اچانک گر گیا, پکڑو پکڑو کی آوازیں, اس کا موبائل پر بند ہو گیا. اور دوسری جو ہماری خاتون سے جب ہماری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا جی کہ بس کیونکہ میرا بیٹا ان کے پاس ہے اور میں کیونکہ اب ان کے ساتھ ہوں تو یہ معاملات شاید مشکل ہو جائیں, تو انہوں نے کلیئرٹی سے بتا دیا. تو ہمارے 2 جو سینیٹرز تھے وہ obviously ریزرو فورس کا حصہ تھے. اگر مولانا نہ بتاتے, اور مجھے یہ شک ہے, اور ایک چیز اور بتا دوں, مجھے یہ شک ہے کہ مولانا کو کنونس کرنے کے لیے بندے سارے دکھائے گئے تھے. ان کے 2 بندے جس میں سینیٹر شکور اور سینیٹر احمد صاحب تھے میرے خیال میں, ہمارے 2 لوگ اور 2 مینگل کے, یہ 6 لوگ ان کو بتا دیے کہ مولانا صاحب یا تو آپ مان جائیں, نہیں تو پھر یہ 6 لوگ تو موجود ہے. 58 + 6 is 64, 64 کا جو میجک نمبر ہے وہ مکمل ہو جائے گا. تو الٹیمیٹلی آئی تھنک ہی ریئلائز ہے کہ یہ گیم کسی اور طرف جانے والی ہے.